روسی قوم کے نام، افغانی کا پیغام۔ قرآن کی منزل اور اس کا مقصود اور ہے، مسلمان کا رسم و آئین اور ہے۔ گویا آج کا مسلمان قرآن کریم اور اس کی عظیم تعلیمات سے دور ہے۔ آج کے مسلمان کے دل میں جلا دینے والی آگ نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے میں زندہ نہیں ہیں، یعنی وہ خود مادہ پرستی کا شکار ہو کر باطل قوموں کا محکوم ہو گیا ہے، اور اس کے دل میں حضور اکرم کی محبت نہیں رہی۔ بندہ مومن یعنی آج کے مسلمان نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے اس کے پیالے میں نہ شرابی دیکھی ہے، گویا جس دور کی وہ زندگی گزار رہا ہے وہ اس میں اسلامی تعلیمات کی معمولی سی جھلک نظر نہیں آتی۔ مسلمان نے ماضی میں خود قیصر و کسریٰ جیسے عظیم بڑے بڑے بادشاہوں کا طلسم توڑا، لیکن پھر وہ خود شاہی تخت پہ بیٹھ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شروع کی صدی میں مسلمانوں نے ایک آدمی کی حکومت یعنی شاہی نظام کا خاتمہ کر کے نظام خلافت رائج کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خلافت چھوڑ کر خود نظام ملوکیت اپنا لیا۔ سیاہ فاموں کو ید بیضا سے کس نے نوازا؟ قیصر و کسریٰ کی نفی کی خوشخبری کس نے دی؟ مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور دین اسلام نے کالوں اور گوروں کے برابر کے درجے سے نوازا اور ملوکیت کا طلسم توڑ کر خدا کے بندوں کو اس نظام سے نجات دلائی۔ اگر تو اہل مغرب کے مکر و فریب سے باخبر ہے تو پھر لومڑی پن چھوڑ دے اور شیر کی سی خصلت پیدا کر لے۔ یہ لومڑی پن کیا ہے؟ یہ محض دنیاوی ساز و سامان کی تلاش ہے، جبکہ اللہ کا شیر آزادی اور موت تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے شیروں کا نظام دنیاوی دولت اور مفادات کی خاطر بندوں کو حریص بننے سے بچانا اور اس مقام تک انہیں لے جاتا ہے جہاں اللہ کے سوا کسی اور کو آقا تسلیم نہیں کیا جاتا، اور وہ غلامی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کے بغیر شیری بھی لومڑی پن ہے، اور قرآن کا فقر اصل شہنشاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا فقر ایک ایسا فقر ہے جس کی بنا پر فقر میں شاہانہ عظمت آ جاتی ہے اور بادشاہت میں فقیری جذبے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ماضی کے مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جن کی شیری میں فقر کی پوری کیفیت تھی۔ اللہ کے ذکر کرنے سے سینوں کو اجالا ہو جاتا ہے اور ایسے شعلے اٹھتے ہیں، اور یہ بھی تیرے مزاج سے موافقت نہیں رکھتا ہے۔ گویا عشق کی آگ ماسوا اللہ کو جلا ڈالتی ہے، لیکن تم اہل روس ذکر کی لذت سے ناآشنا نہیں ہوئے، اور نہ اس سلسلے میں تمہارا کوئی ارادہ ہی نظر آتا ہے۔ سود سے آخر کیا پیدا ہوتا ہے؟ فتنے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قرض حسنہ کی لذت سے آشنا نہیں۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ بندہ مومن اللہ کی زمین کا امین ہے، جبکہ مالک اللہ ہی ہے۔